اسلامی معیشت کی تعریف کے بعد اب ہم اسلامی معیشت کے ارتقاء کی طرف چلتے ہیں، یعنی اسلامی علم معیشت کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ موجودہ حالت تک کیسے پہنچا۔ تو چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موجودہ اسلامی علم معیشت کیا ہے اور اسی طریقے سے دنیاوی علم معیشت کیا ہے، تو اب اس کے بعد ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی معیشت کا وجود کیسے ہوا۔ تو اسلام نے جو ہے اول روز سے، جب سے اسلام آیا ہے، اپنے معاشی اصول مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ مکی زندگی کے اندر بھی جو صورتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو بہت سارے احکامات ایسے مل جائیں گے جو معاش سے متعلق ہیں، بلکہ بہت سارے اصول آپ وہاں سے اخذ کر سکیں گے۔ چنانچہ مکی زندگی ہی کے اندر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارنے والی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آپ مکی صورتوں کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہ موضوع بھی کافی زیادہ یعنی اس پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ تو اول روز سے معاشی اصول اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، کتاب و سنت میں یہ معاشی اصول محفوظ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان اصولوں کی عملی تطبیق کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ خلفائے راشدین نے معاشی میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے یعنی سارے معاشی فیصلے کیے، اور اسی طرح بعد کے خلفاء بھی اسی طریقے پر چلتے رہے۔ صدر اول میں جو ہے مالی معاملات کا دائرہ بہت محدود تھا، زیادہ تفصیلی اقتصادی قواعد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جو زیادہ تفصیلی جو اقتصادی اصول و قواعد ہیں ان کا ظہور، اسی طریقے سے جو پیچیدہ اقتصادی مشکلات ہیں ان کا ظہور بعد میں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو گفتگو کی گئی وہ بھی بعد میں ہی کی گئی۔ یہ جو مالی معاملات کا محدود ہونا ہے اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو معاشرہ اتنا زیادہ امیر نہیں تھا، غربت اور فقر کا معاملہ تھا، یعنی مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی، معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ سادہ سی تھیں، جانور چرانا یا محدود سطح پر کھیتی باڑی کرنا اور سادہ سی تجارت، یہی جو ہے معاشی سرگرمیاں تھیں، خاص طور پر جو نبوی زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں یہی تھا۔ ابتدائی اسلام میں جو دینی شعور اور ایمانی داعیہ جو ہے وہ دلوں میں راسخ تھا، جس کی وجہ سے دھوکہ دھڑی اور اسی طریقے سے فریب، فراڈ، غبن اور جمع خوری وغیرہ یہ سب چیزیں نہ کے برابر تھی۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔